بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ سچی حکایات میں آج کی ہماری حکایت ہے سارنگی۔ ایک جوان سارنگی بجا رہا تھا۔ اتفاقاً وہاں سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اسے سارنگی بجاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے سارنگی حضرت بایزید کے سر پر دے ماری۔ وہ سارنگی ٹوٹ گئی اور حضرت بایزید کا سر بھی پھوٹ گیا۔ حضرت بایزید خاموشی سے گھر تشریف لے آئے اور پھر اس کی سارنگی کی قیمت اور کچھ مٹھائی اس نوجوان کے پاس بھیجی اور کہلا بھیجا کہ بھائی، تم نے اپنی سارنگی میرے سر پر مار کر توڑ ڈالی، یہ اس کی قیمت ہے، دوسری خرید لو، اور یہ مٹھائی اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس کے ٹوٹنے سے جو تجھے رنج پہنچا ہے وہ دور ہو جائے۔ اس نوجوان نے جب یہ باتیں سنی تو دوڑا ہوا آیا اور حضرت بایزید کے قدموں پر گرا اور توبہ کی اور بہت رویا، اور بھی کئی جوان اسے دیکھ کر تائب ہو گئے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں اور وہ برائی کا بدلہ بھی بھلائی ہی سے دیتے ہیں، اور یہ سب جھلک ہے اس پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور پیاری سیرت کی۔ اللہ کے مقبول بندوں کی مقبولیت و عظمت کا راز اسی اتباع رسول میں مضمر ہے، اور وہ اپنے انہی پاکیزہ اخلاق کی بدولت گمراہوں کے راہبر بنے اور ہم جیسوں کے لیے موجب رشد و ہدایت ثابت ہوئے۔ اسی طرح ایک اور حکایت میں حضرت بایزید بسطامی کا سامنا ایک کتے سے ہوا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بہت ہی تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دوسری طرف سے ایک کتے کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب کتا سامنے آیا تو حضرت بایزید پیچھے مڑ آئے اور کتے کے واسطے راستہ خالی کر دیا۔ آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید کے دل میں یہ بات گزری کہ حق تعالیٰ نے انسان کو تو بزرگی و شرافت عطا فرمائی ہے، اور حضرت بایزید نے باوجود اس مرتبے کے ہم سب کو اس کتے کے لیے پیچھے موڑ لیا ہے، گویا اس کتے کو ترجیح دے دی۔ حضرت بایزید اس کے اس خدشہ پر مطلع ہو گئے اور اس مرید کو مخاطب کر کے فرمایا اس کتے نے بزبان حال مجھ سے یہ کہا ہے کہ اے بایزید، یہ سب اللہ کی شان ہے کہ اس نے روز ازل میں مجھے کتا بنا دیا اور آپ کو جامہ انسانی پہنا دیا، اور پھر آپ کو سلطان العارفینی کی قبا بھی پہنا دی۔ دیکھیے، میں بھی اسی کی مخلوق ہوں۔ کتے کی اس بات سے میں پریشان ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم کے شکر میں پیچھے ہٹ گیا اور کتے کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم انسانوں پر یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں کسی ذلیل نوح میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اشرف المخلوقات نوح انسان میں پیدا فرمایا، جو چاہتا بنا دیتا، اور یہ کس کی مجال تھی کہ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ، مجھے کتا یا گائے یا گھوڑا وغیرہ نہ بنا، مجھے انسان ہی بنا، مگر یہ اس کا احسان ہی ہے کہ ہمیں اس نے انسان بنایا اور ساری مخلوق پر ہمیں شرافت و کرامت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہم تا حیات سجدہ ریز ہو کر بھی نہیں اتار سکتے، لیکن ہم ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ ہم الحمدللہ رب العالمین ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس حکایت سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق پر شفقت اور رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دوسروں کے دلی خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ذات گرامی جن کے صدقے میں ان اللہ والوں کو یہ کمال حاصل ہوا، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں اسرار قلوب پر بھی مطلع نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے
کہ راستے میں ایک کتا آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ کتا حضرت بایزید کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ کتا ٹھہر گیا اور حضرت بایزید سے کہنے لگا کہ حضور آپ نے کپڑے کیوں سمیٹے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تو نجس ہے۔ کتے نے جواب دیا کہ حضور اگر میری وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو یہ نجاست تو پانی کے ساتھ دھونے سے دور ہو جائے گی، اور اگر مجھے حقیر جان کر اور اپنے آپ کو بڑا جان کر نخوت و غرور سے آپ نے کپڑے سمیٹے تو غرور و تکبر کی نجاست دل میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ دل کی نجاست 7 سمندروں کے پانی سے بھی دور نہ ہو سکے گی۔ حضرت بایزید بسطامی کتے کی یہ بات سن کر فرمانے لگے کہ تو سچ کہتا ہے، واقعی تو ظاہری نجاست رکھتا ہے، مگر متکبر انسان باطنی نجاست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے کتے، تجھ سے مجھے بڑا سبق حاصل ہوا ہے، آؤ ہم تم مل کر رہیں۔ کتے نے جواب دیا حضور آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میں مردود خلائق ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے پتھر مارتا ہے، اور آپ مقبول خلائق ہیں، جو آپ کو دیکھتا ہے السلام علیکم یا سلطان العارفین کہتا ہے، اور اس لیے بھی نہیں رہ سکتے کہ میں ہڈیوں کو جمع کر کے کل کے لیے نہیں رکھتا، اور انسان گندم کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت بایزید کتے کی یہ باتیں سن کر فرمانے لگے اے کتے تیری باتیں بڑے ہی سبق آموز ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی فخر و غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نجاست ہے جس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت کے لائق نہیں رہتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے جانور بھی باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی کرامت ہے جس کا مسلمانوں کو اقرار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے تو ایک کتے سے بھی بڑے بڑے سبق حاصل کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ سینما دیکھنے سے ہی سبق حاصل ہو۔ حالانکہ سینما سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ قتل و غارت، لوٹ کسوٹ اور عیاشی کے طریقے یاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی کے متعلق ہی ایک اور حکایت ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ بچہ رات کی تاریکی میں روتا رہتا تھا، اس لیے کہ وہ آتش پرست ایک غریب شخص تھا اور چراغ جلانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک رات بچہ بہت رویا۔ حضرت بایزید اٹھے اور اپنا چراغ اس کے گھر چھوڑ آئے۔ بچہ چپ ہو گیا۔ دوسری رات بھی حضرت بایزید نے ایسا ہی کیا، اور پھر تیسری رات بھی۔ آپ کے اس سلوک کا اس آتش پرست کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب شیخ بایزید کی روشنی ہمارے گھر میں آ پہنچی تو اب ہمیں زیبا نہیں کہ ہم کفر کی تاریکی میں ہی بھٹکتے پھریں، چلو اٹھو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے درس پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، نیکی کے کام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔